شروع میں کہی تھی کہ یہ تو دور جاہلیت کا تصور تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کا غریب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قسمت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ غریب رہے. یہ تصور عام تھا. اسلام نے اس تصور کو ختم کیا اور یہ ہوا کہ نہیں، غریب ہونا یہ قسمت، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو باقی رکھا جائے. غربت کو دور کیا جائے گا اور غربت کو دور کرنے کی ذمہ داری مالداروں کی کہ وہ غربت کو دور کریں اور اس کے لیے جو بھی طریقے اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں. مالدار لوگ طریقے تلاش کریں غریبوں کی غربت کو دور کرنے کے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کام کے مواقع فراہم کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد کریں. یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن غریبوں کی غربت کو تقدیر الہی سمجھ کر باقی رکھا جائے، غربت کی حفاظت کی جائے، ہے نا، یہ اسلام میں نہیں ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں پر صدقہ کرنا. یہ اتنا زیادہ کیوں کہا گیا اور کس سے کہا گیا؟ ظاہر کہ مالداروں سے کہا گیا. اور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا تاکہ غربت ختم ہو. یہ تو ہے کہ زیادہ دولت والے اور کم دولت والے رہیں گے. یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی اسکیم ہے نا، اس کے مطابق ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہو، کچھ لوگوں کے پاس کم دولت ہو. لیکن کم دولت ہونا الگ چیز ہے، غربت دوسری چیز ہے. غربت نہیں ہونی چاہیے. کم دولت زیادہ دولت کا فرق رہے اور کم دولت والے کے پاس یہ موقع رہے کہ وہ محنت کرے تو زیادہ دولت والا بن جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے مواقع کا استعمال کیا اور بہت بڑے دولت مند بن گئے. تو اس کا پورا موقع ہر آدمی کو ملنا چاہیے. لیکن غربت کو کوئی تقدس نہیں دیا جائے گا کہ غربت کی حفاظت کی جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کوئی تقدیر ہے جس کی حفاظت کی جائے. ایسا نہیں. جی ایک بچہ اور ایک جوان، صحیح. تو جس کا جو حق بنتا ہے، یعنی ظاہر بچے کی خوراک کم ہے تو بچے کو آپ بڑے کے برابر نہیں دیں گے، ہے نا. تو گھر میں تقسیم ہم اسی طرح سے کرتے ہیں. لیکن ہاں اس کے آگے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے کیا ہے، نہیں وہ ظلم نہیں. ایک بات اصل میں کیا ہے کہ ایک ہے مساوات، ایکوالٹی، اور ایک ہے جسٹس. ایکوالٹی اور جسٹس. ایکوالٹی یہ بالکل ایک اندھی چیز ہے. بسا اوقات بالکل ایک وہ اندھا قانون بن جاتا ہے کہ سب کو برابر. تو یہ اس طرح ایبسلیوٹ ویلیو نہیں ہے، صحیح ہے. اس کے مقابلے میں جسٹس یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہوتا ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے. جس کو جتنا حق ہوتا ہے وہ حق ملنا چاہیے. مثال کے طور پر اسلام میں وراثت کا قانون آیا تو اس میں عورتوں کی وراثت یعنی لڑکیوں کو لڑکوں کا آدھا ملتا ہے. تو دیکھنے میں کیا ہے، یہ ایکوالٹی کے خلاف ہے، لیکن کیا یہ جسٹس کے بھی خلاف ہے؟ یہ سوچنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کی کفالت کی تاحیات ذمہ داری مردوں کے اوپر عائد کی گئی ہے. عورتوں کی کفالت کی تاحیات ذمہ داری مردوں پر عائد کی گئی ہے. عورتوں کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ایک سرٹین ایج تک وہ مردوں کے اوپر عائد کی گئی ہے. تو مردوں کے اوپر کفالت کی ایک بڑی ذمہ داری ہے جو کبھی تو بہت بڑی ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو تقسیم اعضاء اور پورا
یہ تقسیم اس کو جسٹیفائی کر دیتی ہے نا. تو دونوں جب مل جاتے ہیں، مرد کی فائنینشیل رسپانسبلٹیز اور مرد کا وراثت میں حصہ، دوسری طرف عورت کے اوپر کوئی سی رسپانسبلٹی نہیں اور اس کے ساتھ عورت کا آدھا حصہ، تو پھر یہ جسٹس کے مطابق ہو جاتا ہے. اب ہم ایک پہلے اس کو پورے تناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا، مطلب پورے پرسپیکٹیو میں. اسلام میں عورت کے اوپر کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. کمانا اس کا حق ہے لیکن اس کی ذمہ داری نہیں. حق اور ذمہ داری میں فرق ہوتا ہے. یعنی اگر ایک عورت یہ کہے کہ میں زندگی بھر کماؤں گی نہیں، تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کمانے کے لیے. اسلامی نقطہ نظر سے عورت کو کمانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک بات، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا خرچہ اٹھائے، چاہے وہ خود بھوکا رہے، لیکن عورت کا خرچہ اسے اٹھانا ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. دوسری بات ہو گئی، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے، چاہے اس کے لیے اس کو اپنی بڑی قربانی بھی دینی پڑے. تو اس طرح سے اور مردوں کے اوپر، یعنی مردوں کے سلسلے میں عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، لیکن مردوں کے اوپر عورتوں کے حوالے سے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی گئی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک عورت ہے، اس کے پاس کروڑ روپیہ ہے، کروڑ روپے. اس کا شوہر جو ہے وہ محض 5,000 روپے کماتا ہے. عورت کہہ سکتی ہے کہ یہ کروڑ روپے یہ تو الگ میرے بینک میں محفوظ رہے گی، میرے خزانے میں، اور میرا خرچہ تمہیں اپنے 5,000 سے چلانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہیں، یعنی شوہر کے اوپر. اچھا، یہاں پر مرد اور عورت کی بات نہیں ہے، شوہر اور بیوی کی بات ہے. الرجال قوامون علی النساء میں رجال سے مراد شوہر ہے بس، اور سارے مرد نہیں کہ سارے مرد ساری عورتوں پر قوام ہے، نہیں، شوہر مردوں پر قوام ہے. تو شوہر کے اوپر یہ ساری بڑی ذمہ داریاں ڈالنے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب گھر کا جو مینجمنٹ ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں رہے گا. قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا جو مینجمنٹ ہے، گھر کے جو فیصلے ہیں وہ مرد کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مرد کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں. تو اگر وہ ذمہ داریاں مرد کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے تو یہ پوزیشن عورت کے ساتھ ناانصافی کیوں ہو سکتی ہے؟ یعنی میں نے نہیں سنا جو لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر تبصرہ فرماتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ مردوں کے ساتھ کیوں یہ زیادتی کی جاتی ہے کہ مرد کمائیں، مرد کیوں مہر دیتے ہیں، عورت کیوں نہیں مہر دیتی. لیکن انصاف کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں دو ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی. قرآن مجید کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اللہ کے لیے تمہیں دو کام کرنے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں دو کام کرنے ہیں. ایک تو انصاف کا پر عمل کرنے والا بننا ہے، اور ایک انصاف کو قائم کرنے والا بننا ہے. انصاف کو اختیار کرنے والا اور انصاف کو قائم کرنے والا. تو جو کتنا ہی معاشرہ کتنا ہی بگڑ گیا ہو، سماج میں کتنی خرابی آ گئی ہو اور لوگ انصاف کو بالکل ہی بھول چکے ہو، لیکن میں بحیثیت ایک مسلمان، میری یہ ذمہ داری رہے گی کہ میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامے رہوں، وہی کروں جو انصاف کا تقاضا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، بحیثیت ایک مسلمان کے میں اسلام کے تصور انصاف کو، جو کہ حقیقی تصور انصاف ہے، غیر جانبدار اور غیر متوازن
تصور انصاف ہے، اس تصور انصاف کی تبلیغ کرتا رہا۔ تو انصاف کو اختیار کرنا، انصاف پر عمل کرنا اور انصاف کی تبلیغ کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آخری کوشچن، مسلمانوں کی یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور مسلم سماج کا یہ بہت بڑا المیہ اور ٹریجڈی ہے کہ انصاف کا پورا تصور موجود ہے، انصاف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی موجود ہے، انصاف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تاکیدیں موجود ہیں، انصاف کو نہیں کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی شدید دھمکیاں موجود ہیں، اس کے باوجود مسلمان انصاف نہیں کریں۔ اس سے بڑا مسلمانوں کا المیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ وہی ہے کہ میں، یعنی ہم میں سے ہر فرد نمبر ایک یہ طے کرے کہ میں اپنے دائرے کار میں انصاف کو اختیار کروں گا، اور وہ یہ بھی طے کرے کہ میں انصاف کا مبلغ بن جاؤں گا، انصاف کا داعی بن جاؤں گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اچھا مقصد غلط طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ناانصافی کے راستے سے انصاف کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ انصاف دیا جا سکتا۔ یعنی قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بتایا گیا کہ دیکھو، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ بیوہ عورت ہے، مطلقہ عورت ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، پرورش نہیں ہو پا رہی ہے، تو تم ان سے دوسری، تیسری، چوتھی شادی کر سکتے ہو۔ انصاف کی بات ہے، ورنہ ان کی مطلب یہ کہ ان کو صاحبان اور ان کو سہارا کون عطا کرے گا؟ لیکن پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، تو پھر تمہیں ایک ہی پر اکتفا کرنا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک انصاف کے تقاضے کو پامال کر کے دوسرا انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے؟ تو ناانصافی کر کے انصاف کرنے کا تصور قرآن مجید میں نہیں ہے، ظلم کر کے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا تصور قرآن مجید میں نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔